بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تاسیس آزاد جموں و کشمیر میرے پیارے وطن کی اس یوم کی مناسبت سے میں تمام کشمیری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ہم اس امید پہ قائم ہیں، اس امید پہ زندہ ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا مقبوضہ کشمیر ضرور بھارتی افواج کے ظلم و ستم سے، اس کے تسلط سے ایک نہ ایک دن ضرور آزاد ہوگا، اور وہ دن بہت قریب آ چکا ہے۔ میں اس امید پہ کہ کریو منظر جائے چمنو مائے ماشانی، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، یہ ایک ایسا نغمہ ہے جو اس پار اس پار ہر کشمیری کے دل میں پیوست ہو چکا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی عظیم قربانیاں، 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے اوپر شہداء کی قربانیاں کبھی رائگاں نہیں جائیں گی، نہ ان دریاؤں میں بہہ کر یہ کہیں خس و خاشاک میں ملیں گی۔ میں اس موقع پر پوری کشمیری قوم کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور اپنا پیغام اور اپنی زبان جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کے یوم تاسیس کے موقع پر دیے گئے بیان کی نظر کرتا ہوں، جنہوں نے ریاست جموں کشمیر کے ہر شخص کی زبان میں یوم تاسیس کی بیان کیا ہے، اور بنیان مرصوص کے حوالے سے جو بیان دیا ہے کہ وقت بہت قریب ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں رنگ لائیں گی، اور ایک دن ہم اپنے اصلی وطن میں اپنے بھائیوں، اپنے بزرگوں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوں گے۔ آج ریاست آزاد جموں کشمیر کے لوگ اپنا 78واں یوم تاسیس منا رہے ہیں، اس جذبے کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ہمارے جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیری ہیں، جن کی جد و جہد 78ویں سال میں داخل ہو گئی ہے اپنے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے، اور بیان مرصوص کے بعد جس طریقے سے کشمیر کا ایشو جو کہ ایک لیگل ایشو ہے ہائی لائٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ایشو کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ یو این او کی جو قراردادیں ہیں ان پر ابھی عمل درآمد کرنا ہوگا ہندوستان۔ میری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے وہ وہی قانونی گفتگو ہے جو میں نے اس سے پہلے کی تھی۔ اس سے قبل میں نے جو ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں ان کے سٹیٹس آئین کے مطابق جو ہے اس پر آپ سے کلام کیا تھا، اور میں نے ایک کیس لا ریفر کیا تھا جہاں کئی ہمارے دوستوں کو ابہام ہوا کہ یہ جو کیس لا ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی 1990 کی اتھارٹی ہے۔ بالکل درست ہے کہ یہ 1990 کی اتھارٹی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی 1990 SCMR 1379 الجہاد کیس۔ اس کا فیصلہ 99 میں ہوا تھا، اور اس میں جی بی کے حوالے سے، جی بی کی حیثیت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے جی بی کے حقوق کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے جو ڈٹرمنیشن کی گئی تھی، اور اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ آف آزاد جموں کشمیر کا فیصلہ 1993 کا، اور اسی طریقے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ 1993 کا بھی اس میں ذکر موجود ہے، جو گلگت بلتستان کے حقوق کے حوالے سے اور ہمارے حوالے سے ڈیفرینشیٹ کرتا ہے میٹر کو۔ دوسرا میں جو دلیل رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ جنہوں نے قانونی اور اخلاقی پہلوؤں پہ بھی بات کی تھی، اسی حوالے سے میں ایک اور ججمنٹ آپ سب کشمیریوں کے نظر کرتا ہوں۔ وہ ججمنٹ ہے 2006 PLD 2006 ہائی کورٹ آف AJ&K، پیج اس کا بھی 1 ہے۔ اس میں جو آنریبل جسٹس ہیں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ آزاد کشمیر از ٹیریٹری انکلوڈڈ ان پاکستان ان ویو آف آرٹیکل 12D of the Constitution of Pakistan, and it cannot be said that the State Bank of Pakistan is a foreign bank
or that the Azad Kashmir is a foreign territory for Pakistan or vice versa. یہ وہ ججمنٹ ہے جس کی بنیاد پر وہ خود یہ کہ فرما رہے ہیں کہ یہ انکلوڈڈ ہے ٹیریٹری میں پاکستان کے، اور درست فرما رہے ہیں. اب یہ جو 12D ہے اس کی جگہ 12C آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل ہے تو جو اس پار آزاد جموں و کشمیر کے کشمیری ہیں وہ بھی پاکستانی سٹیزن اسی حیثیت میں جس حیثیت میں ہم ہیں، عارضی، اور یہ پاکستان کی ڈومین میں آتی ہے بات. اسی بنیاد پر آج آزاد جموں و کشمیر کے لیے ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہمارے 3 کور کمانڈر ہیں پاکستان کی جری، ہماری بہادر سپہ سالار کے زیر سایہ 3 کور کمانڈر بات کر رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں ہمارے عظیم فوج کو، جس نے اس حد تک فتوحات کر لیے ہیں کہ آج اللہ کے فضل سے ان کے ذمہ مکہ، مدینہ، سعودی عرب کی دفاع لگ گیا ہے، اور ان سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا. یہ بنیاد مرصوص کے بعد کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی بنی ہے کہ اب بہت قریب ہے کہ آزاد جموں و کشمیر کی اور مقبوضہ کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ہو. اس موقع پر نفرت انگیزی، اپنے ہی بھائیوں کا تمسخر اڑانا، اپنے ہی بھائیوں کو تعصب کا باعث بنانا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت ناانصافی اور بہت ظلم کی بات ہے. یہ وہ قانونی باتیں ہیں جو میں آپ سے اس حوالے سے، اس چینل کے حوالے سے کر رہا ہوں. میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، کوئی کسی قسم کا کرٹیسائز کرے میں کوئی اس کا جواب نہیں دوں گا. میں اپنا مقدمہ اپنے آزاد کشمیر کے، اپنے مقبوضہ کشمیر کے اور اپنے ریاست جموں کشمیر کے مقیم پاکستانی باشندوں سے کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 21 آف دی انٹرم کانسٹیٹیوشن آف آزاد جموں کشمیر ایکٹ 1974، اس کو دیکھیں. آزاد کشمیر کونسل، اس کا قیام اور اس کا مقصد کیا ہے. اور ایک ماہر قانون نے یہ بتایا کہ جی اس میں آرٹیکل 31 سب آرٹیکل 3 کے تحت ان کو لیجسلیشن کا حق بھی حاصل ہے، اور شیڈول 3 کے تحت وہ کام کرے گی. میں بالکل درست مانتا ہوں. میں ان فاضل دوست سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس جو آزاد جموں کشمیر کی کونسل ہے، اس کونسل کی کلاس 52 دیکھ لیں جو شیڈول 3 میں آپ نے دیا ہے، نمبر 52. اس میں دیکھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. Rehabilitation and resettlement of refugees settled in Pakistan. آج دن تک آپ میں سے کسی نے آ کے پوچھا، کسی نے دیکھا کہ آپ کے 27 لاکھ لوگ کہاں رہ رہے ہیں، کس حالت میں رہ رہے ہیں، کون سی سیٹلمنٹ ملی ہے؟ کیا ہوائی دعوے کرنے سے، محض الزام بازی کرنے سے آپ کا مقدمہ کشمیری قوم درست مان لے گی، ہم درست مان لیں گے؟ بالکل نہیں. 1999 کے مہاجرین کی کنڈیشن دیکھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ ادھر اس زمین پہ آ جائیں، یہی صرف تقاضا ہے کہ ادھر سے شفٹ ہو کے ادھر آ جائیں تب ان کو اسٹیٹ کے حقوق حاصل ہیں. یہ بالکل بات نہیں ہے. پاکستان کی گورنمنٹ آپ کو بجٹنگ کر رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ آپ کو اون کر رہی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ آپ کو یہاں پہ نوکریاں دے رہی ہے، جو ہمیں بھی دے رہی ہے، آپ کو دے رہی ہے. جتنا حق آپ کا ہے اس سے زیادہ ہمارا ہے. یہ یوم تاسیس کشمیر ہمارے بڑوں کے، آپ کے بڑوں کے خون کی بنیاد پر کھڑی ہے، اور یہ ہمارا کیس خون کی بنیاد پر کھڑا ہے جو پوری دنیا میں ہم 2.5 لاکھ شہداء کا نام لیتے ہیں. لازوال داستان ہے عظیم قربانی کی. تو میرے پیارے کشمیری بھائیوں، اس پہ آپ غور کریں. میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ میں نے جو لیگل پروپوزیشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ ایسی نہیں ہیں کہ صرف وکیل صاحب ہی دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسی ہیں کہ آپ PDF نیٹ پہ کریں گے، اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان میں سے کوئی بات غلط ہو تو آپ اس کو تردید کیجئے گا. میں اس کا ضرور ویلکم کروں گا. میں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے کبھی بھی نہ غلیظ زبان استعمال کر سکتا ہوں، نہ میرا منصب ہے. آپ مجھے ڈسکنیکٹ کر دیں، آپ سیٹوں کو ختم کر دیں، آپ کچھ بھی کر دیں، میں آپ کے لیے کبھی بھی نفرت نہیں رکھوں گا. موقف اپنا ضرور رکھوں گا.
اپنا خیال رکھیں. میں اس کا پارٹ 3 انشاءاللہ جو لیگل پروپوزیشن ہماری قانونی بحث ہے اس کا بھی جلد آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، کشمیری قوم پائندہ باد. السلام علیکم.